بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم سامعین، 3 سال خفیہ دعوت کے تھے، جس میں قریب 40 افراد نے مختلف طبقات میں سے اسلام کو قبول کیا۔ جب ایک بڑی تعداد مسلمان ہو چکی تو 3 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ کھلم کھلا دعوت دینے کا حکم دیا گیا، اور اس ضمن میں سورہ شعراء نازل ہوئی۔ سورہ شعراء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی مرحلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، ان دونوں کے درمیان کیا کیا بحثیں چلی وہ بتایا گیا۔ بتانا مقصود یہ تھا کہ جب آپ اللہ کا دین، اللہ کی توحید پیش کریں گے تو کس طرح کے سوالات پیش آ سکتے ہیں، کس طرح کی بحثیں ہو سکتی ہیں، پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی طور پر تیار کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم صالح ہے اور قوم شعیب ہے۔ ان قوموں کا تذکرہ انتہائی اختصار کے ساتھ کیا گیا، اور یہ اشارہ دے دیا گیا کہ اتنی بڑی بڑی قوموں نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا کیا، کیسے تکذیب کی گئی، کیسے جھٹلایا گیا، ان کی باتوں کو کس طرح رد کیا گیا، سب بتا دیا گیا۔ اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے، اللہ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچائیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مرحلے میں اپنا خانوادہ بنو ہاشم، ان کے افراد کو جمع کیا جن کی تعداد قریب 45 تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات رکھنے ہی جا رہے تھے کہ ابو لہب کھڑا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے پہلے ہی کہہ اٹھا کہ جو دعوت یہ پیش کر رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پورا عرب ہمارا مخالف ہوگا اور اس کے نتیجے میں ہم فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، پورے عرب کی دشمنی کون مول لے سکتا ہے۔ چنانچہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات نہیں رکھ پائے۔ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جمع کیا اور قریبی رشتہ داروں کو جمع کرنے کے بعد صاف طور پر کہا کہ دیکھو، بنو ہاشم کو کہا، بنو عبد المطلب کو کہا، بنو عبد مناف کو کہا، بنو مخزوم، جو تھے سب کو کہا کہ ہر کوئی اپنی تیاری کرے، اس لیے کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے باخبر کر رہا ہوں۔ اپنی پھوپھی صفیہ کو کہا، اپنی بیٹی فاطمہ کو کہا، یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا بھتیجا نبی ہے، تمہارا باپ نبی ہے، تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لے گا، کسی کے کام نہیں آؤں گا، ہر کسی کو اپنی تیاری خود کرنا ہوگا۔ چنانچہ وہاں پر ابو لہب نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کاٹنے کی کوشش کی، لیکن ابو طالب نے کہا کہ میں عبد المطلب کے دین کے پر راضی ہوں، لیکن آپ کی دعوت کی مکمل حمایت کروں گا۔ اس بنیاد کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو آگے بڑھایا۔ اعلانیہ دعوت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کو انتخاب کیا۔ کوہ صفا دراصل ایک چینل تھا، یہ ایسا چینل تھا کہ اس پہاڑ کے پر اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر کوئی خبر دینے لگتا تو مکہ کا ہر فرد اس خبر کو سننے کا مشتاق ہوتا۔ کوئی نہیں جا سکتا تو کسی آدمی کو بھیجتا کہ دیکھو کیا خبر ہے، یعنی وہ اتنا زیادہ اہمیت رکھنے والا چینل تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چینل کو استعمال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں یہ بتاؤ، اگر میں یہ کہوں، آپ پہاڑی کے پر تھے، ادھر بھی دیکھ سکتے تھے، ادھر بھی دیکھ سکتے تھے، لیکن ادھر والے ادھر نہیں دیکھ سکتے تھے اور ادھر والے ادھر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے جو تم پر اٹیک کرنا چاہتا ہے، حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ کہا کہ ہاں، اس لیے کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا النذیر العریان، میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ عریان عربی زبان میں ننگے کو کہا جاتا ہے، جو اپنا لباس اتار دے۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ اگر کوئی اہم خبر پیش کرنا ہوتا جس کا تعلق سارے لوگوں سے ہوتا تو خبر دینے والا اپنا کپڑا بھی اتار دیا کرتا تھا، یعنی خبر کی اہمیت کو بتانے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اسی طرح خبر دینے والا ہوں، انتہائی اہم خبر جس کا تعلق مجھ سے بھی ہے، تم لوگوں سے بھی ہے۔
اگر تم اللہ کی دعوت کو، اللہ کی توحید کو قبول نہیں کرتے ہو، نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا بھی تمہارے لیے انتہائی مفلوق الحالی کا شکار ہو جائے گی، یہاں دنیا بھی تنگ کر دی جائے گی، اور مرنے کے بعد کی زندگی اللہ کے عذاب کا شکار ہوگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی تو نتیجہ یہ نکلا کہ ابو لہب جو پہلے بھی مخالفت کر چکا تھا خاندان کے اندر، وہاں پر کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا، مسلم وغیرہ کی روایت میں نقل کیا گیا ہے، وہ کہتا ہے تب لک یا محمد علی ھذا جمعتنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا برا ہو اسی لیے ہم کو یہاں پر جمع کیا ہے۔ اس کے جواب میں قرآن مجید میں پوری ایک سورہ نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے دشمن تھے، ولید بن مغیرہ ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ربیہ ہے، ابو جہل ہے، نضر بن حارث ہے، لیکن قرآن مجید میں ابو لہب کے نام سے سورہ کیوں نازل ہوئی؟ اس قدر کڑی تنقید اس کے پر کیوں کی گئی؟ اس کے بہت بڑی وجہ ہے، عرب کا یہ دستور تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بات پیش کر رہا ہے تو وہ لوگ یہ دیکھا کرتے تھے کہ جو بات پیش کر رہا ہے اس کے اپنے گھر والے، اس کے خاندان والے اسے مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے خاندان اور اپنے گھر میں مقبول نہیں ہے، جس کی بات اس کے گھر میں نہیں مانی جاتی ہے، اسے ہم کیوں مانیں؟ تو ابو لہب نے دراصل یہ اشارہ دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ان کا گھرانہ تسلیم نہیں کرتا، اسی بنیاد کے پر عرب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پیچھے ہٹ گئے، اور جو دعوت رفتار پکڑنی چاہیے تھی وہ رفتار نہیں پکڑ پائی، اس لیے قرآن مجید نے اس کے پر انتہائی سخت کلمات کے ساتھ سورہ کو نازل کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بربادی، ان کا کوئی ہاتھ نہیں ٹوٹے گا، برباد تو ہوگا، تیری نسل ختم ہونے والی ہے، اور ویسا ہوا ہی۔ ایسی بیماری کے اندر مرا جنگ بدر کے بعد، جب مسلمانوں کی فتح ہو چکی تھی اور مسلمانوں کا بول بالا ہو چکا تھا، ایسی بیماری تھی کہ اس کے بچے بھی مرنے کے بعد اسے نہیں چھوئے، بلکہ دور سے ہی آدمی لگا کر اسے گڑھے کے اندر ڈھکیل دیا گیا۔ یہ اس کی ذلت آمیز موت تھی، جو قرآن مجید نے کہا کہ تیرا ستیاناش ہوگا، تیرا برا ہوگا، نبی کا برا ہونے والا نہیں ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت سے پہلے اپنی شخصیت کو پیش کیا کہ کیا تم نے کبھی مجھے جھوٹ بولتے ہوئے پایا؟ نہیں۔ جب شخصیت کے پر اعتبار ہوگا تو یقینی بات ہے دعوت بھی قبول ہونے والی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت کی فیلڈ میں ایک داعی سے لے کر ہر مسلمان کو اپنا کردار و عمل ایسا بنانا چاہیے کہ آپ جب بھی کسی غیر کے سامنے دین اسلام کی بات پیش کریں تو وہ آپ کی شخصیت اور آپ کے کردار کی بنیاد کے پر اس کو رد نہ کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا کردار ایسا ہو کہ غیر مسلم ہماری دعوت کو سننے کے بعد، جس میں 100% سچائی ہے، وہ صرف اس بنیاد کے پر رد کر دے کہ مسلمان ہی ایسے ہیں تو ہم کیا ان کی دعوت کو قبول کریں۔ تو مسلمانوں کو اپنی جگہ کے پر بہت بہتر بننے کی ضرورت ہے تاکہ غیروں کے سامنے اسلام کی بہتر تصویر پیش کی جا سکے اور ہمارا کردار و عمل انہیں اسلام کی طرف راغب کر سکے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو پیش کیا، یقینی بات ہے یہ دعوت بت پرستی کے خلاف تھی، صنم پرستی کے خلاف تھی، یعنی جس کے پر مشرکین مکہ کی بنیاد کھڑی تھی اس بنیاد کو ہلا دیا گیا۔ اب ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایکشن لینا شروع کیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کا کردار ایسا تھا کہ انہیں کسی بھی طریقے سے آپ کے پر اعتراض کرنے کی جرت نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں نے اس کے پہلے بھی تذکرہ کیا، سورہ مدثر کے تناظر میں میٹنگ بٹھائی گئی کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اٹیک کیا جائے، نہیں کر پائے۔ آخر میں اس بات کے پر آ کر مجبور ہوئے کہ آپ ایسی بات اور ایسا دین پیش کرتے ہیں کہ باپ بیٹے کا، بھائی بھائی کا، رشتہ دار کا دشمن بن جاتا ہے، یعنی اس کے اندر ایسی جادوئی تاثیر ہے کہ یہ ایک دوسرے کو لڑاتی ہے اور رشتہ داروں کے درمیان دراڑیں پیدا کرتی ہے۔ اور یہی بات لے کر اسی کو پروپیگنڈا کیا گیا اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی دعوت میں اس طرح کے اعتراضات، پروپیگنڈے، الزامات چلتے رہیں گے، لیکن ہمیں اپنا کام کرتے رہنا ہے۔ قرآن مجید ایک اصول پیش کرتا ہے، ان الحسنات یذھبن السیئات، اچھائیاں برائیوں کو مٹاتے چلتی ہیں، تو آپ اچھائیاں کرتے جائیں، یہ خود بخود برائیاں مٹتی چلی جائے گی۔
اگر ہمارا کردار و عمل بہتر ہوگا، کوئی کتنا بھی اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرے، وہ ایک مرتبہ جب اسلام کو پڑھے گا، مسلمانوں کو دیکھے گا، تو وہ ساری خرابیاں جو اس کو بتائی گئی ہے فوری طور پر ختم ہو جائے گی، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان لوگوں کے خلاف کھڑا ہوگا اور سچائی کا ساتھ دے گا، سچائی کی حمایت کرے گا، بشرطے کہ ہم اسلام کی وہ سچی تصویر اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں۔ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے ابو طالب کے پاس وفد بھیجا اور یہ بتایا کہ دیکھو کیا چل رہا ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست ابو طالب تھے، انہیں بھیجا گیا۔ ابو طالب نے صاف کہہ دیا اور اچھے انداز سے ان لوگوں کو اپنی بات پیش کرنے کے بعد لوٹا دیا، وہ ابو طالب کے بعد دوبارہ نہیں آئے۔ تو یہ ان لوگوں کی کوشش کا ایک حصہ تھا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دین کی راہ جو ہموار کی گئی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باطل پروپیگنڈوں کے ذریعے اسلام کی تشہیر ہوتی ہے، ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ حج کا موسم قریب تھا، اس کے لیے ان مشرکین مکہ نے باقاعدہ پلاننگ کی کہ کس طریقے سے آپ کی دعوت کو روکنا ہے، لیکن وہی پلاننگ مشرکین مکہ کے خلاف ہو گئی۔ یہ کس طریقے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تدبیریں کیسے پلٹ دی، جو مسلمان کام نہیں کر سکتے تھے اللہ نے مشرکین کے ذریعے لے لیا، اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم اسلام اور مسلمانوں کو فنا کر رہے ہیں، جبکہ وہی مسلمان اور اسلام کی بقا کا ضامن بن گئی۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ درسوں میں پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان واقعات کے ذریعے دعوت کی حکمت کے جو تقاضے ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں، ان تقاضوں کو سمجھنے اور اسی نہج اور اسی طریقے کے پر اللہ کے دین کو لوگوں تک پیش کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔